جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے یہ جی پیارے سوسن کی پیاری دعاؤں میں سے ایک تصویر بھیجی ہے اور لکھا جی پیارے سن کی پیاری دعائیں میں 8ویں حدیث کی تحقیق کر دیں۔ محترم بھائی، یہ جو ہے 8ویں حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص صبح کو یہ آیتیں پڑھے اسے اس دن کے ان کاموں کا ثواب دیا جائے گا جو اس کی غفلت سے رہ جائیں، اور جو شام کو پڑھے اسے اس رات کا پورا ثواب ملے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ یہ آیتیں ہیں تو محترم بھائی یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کی ایک سند میں جی 3 علتیں ہیں۔ ایک ہے جی عبداللہ بن صالح کاتب اللیث، وہ بھائی ضعیف ہے۔ دوسرا اس میں ہے جی سعید بن بشیر، یہ منکر الحدیث ہے۔ تیسرے نمبر پر ابن بیلمانی یعنی محمد بن عبد الرحمن بن بیلمانی ہے، یہ بھی متروک اور کذاب ہے۔ تو بھائی یہ روایت تو بہت زیادہ ضعیف ہے، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف جداً، کہ بہت زیادہ ضعیف ہے جی یہ۔ اسی طرح اس کی ایک اور سند ہے، اس میں ہے یہی سعید بن بشیر اور محمد بن عبد الرحمن بن بیلمانی، یہ ہے جی۔ تو لہذا یہ تو بھائی ثابت نہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر جلد 3 صفحہ 460 پر یہی سعید بن بشیر جو ابن بیلمانی سے بیان کرتا ہے، اور وہ لیث سے یعنی لیث بن سعد سے، تو یہ والی جو روایت ہے اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کیا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے جی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن عبد الرحمن بن بیلمانی کو منکر الحدیث قرار دیا ہے جی، جیسا کہ التاریخ الکبیر کے اندر موجود ہے، اور ان کی کتاب الضعفاء الصغیر بھی دیکھ لیں۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حمیدی جو تھے وہ اس پر کلام کرتے تھے۔ امام حمیدی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور استاد ہیں۔ تو امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر القرآن العظیم جلد 3 صفحہ 438 پر اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جی مشکات المصابیح کی تعلیق میں اس کی سند کو ضعیف لکھا ہے 2394 نمبر، اور سنن نبی داود کی جو انہوں نے تحقیق کی ہے ضعیف سنن نبی داود، اس میں بھی انہوں نے ضعیف جداً لکھا ہے۔ یہ ابو داود میں بھی آتی ہے، ثابت نہیں ہے بھائی۔ ابو داود میں 5076 نمبر پر ہے، اور ابن عدی نے الکامل کے اندر اس روایت کو جگہ دی ہے جلد نمبر 3 اور رقم نمبر 1226۔ تو یہ ثابت نہیں بھائی ہو سکی۔ اس بارے میں ایک اور روایت بھی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی ضعیف ہی ہے۔ اس میں بھی جو ہے کچھ اور بھی قرآنی آیتیں ہیں، اور یہ آیتیں بھی اس میں ہیں، ان کا بھی ذکر ہے، جیسا کہ ان میں یہ ہے جی و ابراہیم الذی وفا، یہ سورۃ نجم کی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اذا اصبح و اذا امسا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون، یہ بھی اس میں موجود ہے۔ ان آیتوں کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، لیکن یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عبداللہ ابن لہیہ یہ ایک راوی ہے جس کے بارے میں محدثین کی رائے تو مختلف ہے۔ تو بہرحال یہ ضعیف بھی تھا اور مدلس بھی تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ اختلاط ہو گیا کتابیں جلنے کے بعد والی روایتیں ضعیف ہیں، کچھ کہتے ہیں پہلے بھی ضعیف تھا بعد میں مطلق ضعیف ہے۔ بہرحال لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی ایک
اور علت بھی ہے، وہ ہے جی زبان بن فائد۔ زبان بن فائد جو ہے وہ بھی اس میں ضعیف ہے، تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہو سکی۔ اور بعض نے کہا جی کہ جامع البیان کے اندر اس کا ایک شاہد اور اس کا مطابق رشدین بن سعد سے موجود ہے، تو بھائی رشدین بن سعد جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، جیسا کہ پیچھے میں نے ایک پوسٹ کی تحقیق میں بتا دیا ہے کہ رشدین بن سعد ضعیف الحدیث ہے جی۔ تو لہذا یہ بھائی روایت کسی سند سے بھی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔